کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے سامعین کو میرا سلام ہے۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ میں آپ کے لیے ایک اور کتاب پڑھ رہی ہوں جس کا نام ہے جمع بین السلاطین۔ اہل تشیع اور اہل سنت کی معتبر روایات کی روشنی میں نمازوں کو جمع کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے مصنف ہیں سید اسد عباس نقوی۔ سب سے پہلے کتب اہل تشیع میں پڑھوں گی کہ اس میں وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ شیعہ ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کام بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ سنت پیغمبر کی روشنی میں آئے۔ پہلے شیعہ کتب احادیث سے فقط معتبر روایات ملاحظہ فرمائیں، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سنت پیغمبر کی روشنی میں آئیے۔ پہلے شیعہ کتب احادیث سے فقط معتبر روایات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اہل سنت کتب سے۔ محمد بن علی ابن الحسین باسنادہ عن عبداللہ ابن سنان عن الصادق ان رسول اللہ جمع بین الظہر والعصر باذان و اقامتین و جمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علت باذان واحد و اقامتین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ سفر نہیں بلکہ حضر میں بلا کسی عذر اور سبب کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اسحاق بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ بغیر کسی علت و سبب کے نماز ظہر و عصر کو ملا کر پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر جسارت کر جاتے تھے، کہنے لگے رسول خدا نے نماز میں بدعت ڈال دی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دوں۔ نمبر 3، جناب زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے کسی علت کے بغیر لوگوں کو زوال آفتاب کے وقت نماز ظہر عصر کی امامت کروائی، اور جب سرخی شفق ختم ہو گئی تو بغیر کسی علت کے مغرب و عشاء کی جماعت کروائی۔ یہ عمل رسول خدا نے اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ نمبر 4، زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، اور مغرب عشاء کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھایا۔ حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے یا کام کے سلسلے میں جلدی ہوتی تو ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں اگر مغربی سرخی زائل ہونے سے پہلے نماز عشاء کو پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن میمون القداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام بچوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ جمع بین الصلاتین کریں، یعنی ظہر عصر مغرب و عشاء ملا کر پڑھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے جب تک باوضو ہیں یہ بہتر ہے کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیں قبل اس کے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کیا بارش والی رات، اور ایسا کئی بار کیا۔ یہ تھی معتبر روایات جو شیعہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ قرب الاسناد، وسائل الشیعہ اور کئی مستند کتابوں پہ موجود ہیں۔ اب سامعین میں پڑھتی ہوں کتب اہل سنت پہ کیا لکھا ہے۔ وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت یعنی مغرب و عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعت ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر 7 رکعت اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب و عشاء کی 7 رکعت۔ کتاب کا نام لکھا ہے بخاری الرقم 562، بخاری الرقم 543۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو؟ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ ابن عمر، ابو ایوب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء 7 پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ یہ اخذ کیا ہے بخاری الرقم 564، بخاری الرقم 544، غالباً یہ پیج نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور یہ کوٹیشن ہے بخاری الرقم 545 اور بخاری الرقم 545۔ صرف یہ نمبر لکھے ہیں تو میرے خیال میں یہ صفحہ نمبر ہے۔ بن سعید شعیب رحم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں ظاہری سے لکھا ہے کہ والشمس قبل تظہر کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دھوپ ابھی پروان نہ چڑھی ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوا تھا۔ ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید شعیب رحمہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں ظہری سے روایت ہے کہ والشمس قبل تظہر کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی تک نہ چڑھی ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے بخاری الرقم پیج نمبر 546۔ نمبر 8 ہے کہ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ یہ ہے مسلم الرقم 1628 اور ترمذی الرقم 187، مسلم الرقم 1629۔ یہ میں نے کہا کہ یہ نمبرز لکھے ہیں، میرے خیال سے یہ پیج نمبرز ہیں، یعنی ان میں ایسا لکھا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی کہ حضور نے نماز کو ملا کے پڑھا۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو مدینے میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا۔ ابو زبیر نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا جیسا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چاہا، حضور نے چاہا، ہمارے پیارے نبی نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں۔ یہ ہے مسلم الرقم 1630۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران بھی ایک سفر میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے چاہا اپنی امت کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالے۔ یہ ہے مسلم الرقم 1633 نمبر لکھا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید یہ پیج نمبر ہے۔ ابو معاویہ اور وکی دونوں نے عامش سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو مدینے میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وکی کی روایت میں ہے کہ سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کو دشواری نہ ہو۔ اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہوئے ایسا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ نے چاہا امت کو دشواری نہ ہو اور وہ نماز آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ ہے مسلم الرقم 1634 پیج نمبر۔ سفیان بن عینیہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو شوشا جابر بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد عمرہ نے ان سے سوال کیا کہ عمروں نے کہا میں نے ابو شوشا جابر بن یزید سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر جلدی پڑھی اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء میں جلدی کی۔ انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب یہ اپنے اپنے اوپینینز بھی ہیں ساتھ میں۔ حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت اور 8 رکعت پڑھی، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی۔ مسلم رقم 1635۔ زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شفیق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا نہ باز آ رہا تھا، نماز نماز کہے جا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری ماں نہ ہو تو مجھے سنت سکھا رہا ہے؟ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ساتھ پڑھا ہے۔ مسلم الرقم 1636۔ عبداللہ بن شفیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، چنانچہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا تو انہوں نے ابن عباس کے قول کی تصدیق کی۔ عمران بن خدیر نے عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا نماز آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، آپ پھر چپ رہے۔ اس نے پھر کچھ کہا نماز، تو آپ چپ رہے۔ پھر فرمایا تیری ماں نہ ہو کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ مسلم الرقم 1637۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جبکہ 1 مرتبہ اذان دی گئی اور 2 مرتبہ اقامت کہی گئی۔
خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے نمازیں پڑھی، ایک اذان اقامت کی گئی۔ کنز الامال الرقم 22,771، کنز الامال الرقم 12,641۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کی مذمت پر روایت۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کی مذمت پر، وہ ضعیف روایت ہے، ملاحظہ ہو الحدیث عالم کی زبانی۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ امام ترمذی حنش ہی ابو علی رہابی ہیں اور وہی حسین بن قیس بھی ہیں۔ یہ محدث کے نزدیک ضعیف ہے، احمد وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے، یعنی جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ حدیث ضعیف تھی۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی وہ کبیرہ گناہوں کے ایک دروازوں میں سے داخل ہوا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حنش ہی ابو علی رہابی ہیں اور وہی حسین بن قیس ہیں۔ یہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس حدیث پر اہل علم کا اجماع نہیں ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سفر یا عرفے کے سوا دو نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھی جائیں۔ تابعین میں سے بعض اہل علم نے مریض کو دو نمازیں ایک ساتھ جمع کرنے کی رخصت کی ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بارش کے سبب بھی دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے، البتہ شافعی مریض کے لیے دو نمازیں ایک ساتھ جمع کرنے کو درست قرار نہیں دیتے۔ اس میں وضاحت لکھی ہے کہ سفر میں دو نمازوں کے درمیان جمع کرنے کو ناجائز ہونے پر احناف نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ روایت حد درجہ ضعیف ہے، قطعاً استدلال کے قابل نہیں ہے۔ اس کے برعکس سفر میں جب یہ بین الصلاتین کو جو احادیث دلالت کرتی ہے وہ صحیح ہیں۔ ان کی تخریج مسلم وغیرہ نے کی ہے، اور اگر بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہے تو عذر سے مراد سفری تو ہے، نیز دوسرے عذر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے، اور میرے سامعین نے یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا کہ جو دو نمازیں مل کے پڑھی جاتی ہیں وہ کتاب اہل تشیع اور کتاب اہل سنت کے نزدیک ان کا جو ایکسپلینیشن کیا گیا ہے اس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اور یہی جو میں نے کتاب پڑھی ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی معتبر روایات کی روشنی میں نمازوں کو جمع کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سامعین، میں نے جو کتاب پڑھی یہ تحریر تھی سید اسد عباس نقوی کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور بہت سارے سوالات کے جواب اس سے مل جائیں گے۔